کنی زندیقی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس طرح دنیا میں فرق مراتب ہیں۔ اگر ان کے فرق مراتب نہیں پہچانو گے، نہیں کرو گے تو تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ میں جو درجہ خلفائے راشدین کا ہے، اور پھر خلفائے راشدین میں سے بھی جو درجہ پہلے حضرت ابوبکر کا، پھر حضرت عمر کا، عثمان کا اور حضرت علی کا ہے، درجہ بدرجہ، وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ بہرکیف یہ پوری جماعت من حیث الجماعت، اس کی قرآن نے یہاں تصدیق کی ہے، اس کے دلوں میں تقوی کی الزام کی بات کی ہے کہ تقوی ان کے دلوں میں ایسے چسپاں ہو گیا ہے، دلوں میں ایسا راسخ اور جاں گزیر ہو گیا ہے کہ اب اس کا نکلنا ممکن نہیں۔ اور اس جماعت کی قیامت کے دن رضا اور خوشنودی کا اعلان ہے اس کے لیے کہ اس جماعت کے عمل و کردار سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہاں اس آخری آیت میں اللہ نے اس جماعت کی جو پہلی کتابوں میں تذکرے تھے اس کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء اور انسانیت میں سے مجھے منتخب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ساری انسانیت میں سے جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے بعد آخری نجات دہندہ اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے میرے اس صحابہ کو منتخب کیا ہے، جن میں میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں داماد بھی ہیں، سسر بھی ہیں، میرے وزیر بھی ہیں، حضور کے جانشین بھی ہیں۔ فرمایا ان کا اللہ نے ان کا انتخاب میرے لیے کیا ہے کہ میں ان کی وساطت اور ذریعے سے اپنے اس مشن، اپنے اس کاز کو پورا کروں گا۔ چنانچہ یہ انتخاب پہلے سے ہو چکا ہے، اس لیے اس جماعت کا تذکرہ اللہ نے پہلی کتابوں الہامی صحیفوں میں بھی کیا ہے۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جماعت، ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، ان کی صفات تورات میں بھی مذکور ہے۔ بعض نے مثلہم فی التوراہ پر وقف کر کے جو پہلی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ ان کا ذکر تورات میں ہے کہ یہ جماعت اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے، اور یہ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہر وقت سرگرم عمل ہے، اور اللہ کی عبادت میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اس لیے تم دیکھو گے مخاطب کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ اگر یہ دن کو اللہ کے احکامات کی تنفیذ میں مصروف ہوتے ہیں تو راتیں اللہ کی عبادت میں ان کی گزرتی ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، اور یہ جو رکوع، سجدہ اور نماز ادا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ان کے قلب و دماغ میں نورانیت ہے، جو نور ان کے دل و دماغ میں موجود ہے، اس کے آثار تمہیں اس عبادت کے نتیجے میں ان کے چہروں پر بھی نظر آئیں گے۔ ان کے عمل و کردار سے بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں جو اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ کر روتے اور گر گڑاتے ہیں۔ سورہ مزمل، جس میں اس جماعت کی تربیت کا بیان ہے، اور خود حضور سے کہا گیا ہے کہ راتوں کو اٹھیے، قم اللیل، رات کو اٹھیے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے، چاہے ساری رات، آدھی سے کم، الا قلیلا، تھوڑا حصہ چلو آرام بھی کرنا ہے، جسم کو راحت بھی دینی ہے، وگرنہ نصفہ، آدھی رات تو کم از کم اللہ کی عبادت اور بندگی میں ان کی گزرتی تھی۔ او انقص منہ قلیلا، آدھی سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی کبھی آدھی رات تک یہ اللہ کے حضور کھڑے گزارتے ہیں۔ اور ان کے سربراہ کا اپنا حال قرآن نے اسی آیت کے حصے میں ذکر کیا کہ نصفہ، آدھی رات،
ام انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے حضور ان کی راتیں عبادت اور بندگی میں گزرتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو آدھی رات سے زیادہ حصہ ہو، زد علیہ، آدھی رات سے بھی زیادہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی۔ اور کیا کرتے تھے رات کو؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی وہ تعلیمات و ہدایات جو اللہ نے نو انسانیت کے لیے نازل کی ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر یہ پڑھتے اور پڑھیے، حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ جب اللہ حکم دے رہے ہیں تو یہ جماعت اس پر عمل پیرا ہے۔ اس جماعت کا گویا کہ عمل و کردار وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جماعت رات کو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، اس میں غور و فکر کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں، حضور کی یہ جماعت اگلی آیت کے اس اگلے حصے میں اس جماعت کا بھی ذکر کیا۔ تو یہی صفت یہاں پر بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ رکوع اور سجدے میں اللہ کے حضور راتوں کو گزارتے ہیں اور اس کے آثار ان کے چہروں سے بھی نمایاں ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ اگر انجیل پر وقف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انجیل میں بھی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ، یہ الگ جملہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کزرع اخرج، یہ خبر ہے اور ہم اس کا مبتدا معذوف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کی مثال یوں سمجھو کزرع اخرج، جیسے کھیتی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسان جب زمین میں کوئی دانہ بوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک کونپل نکلتی ہے، زمین ابھرتی ہے، اور پھر وہ زمین ابھرنے کے بعد پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے وہ بیج اپنا تنا نکالتا ہے، کونپل کی صورت میں نکالتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک تنا ور پودا یا درخت بن جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ کمزور ہوتا ہے، کوئی آندھی طوفان اس کو ایک طرف لٹا دیتا ہے، جب بھی جھکڑ چلے ہوا آئے تو ایک طرف، لیکن رفتہ رفتہ وہ تنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایک مضبوط پودا بن جاتا ہے، اور فاستغلظ، خوب موٹا ہو جاتا ہے۔ فآزرہ فاستغلظ، اسی کو فرمایا اخرج شطأہ، کہ نکالا اس کھیتی نے شطأہ، اپنی اس کونپل کو، جو سب سے پہلے زمین پھوٹی اور نکلا اس کو شطأ کہتے ہیں۔ فآزرہ، اور پھر اس کو، اس کے ساتھ جو ساتھ تھوڑی تھوڑی، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا تناور درخت ہو تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی اور نکل رہی ہوتی ہیں اس کی بچیاں۔ جب اس کی بچیاں نکلتی ہیں تو اس وقت موٹا ہو چکا ہوتا ہے، وہ تنا بن چکا ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ساتھ نکلتی ہیں نا مزید، وہ جو بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ درخت اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی طاقت و قوت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کو آزر کہتے ہیں کہ آزرہ، کہ اس کو اس نے مضبوط کیا، فاستغلظ، اور پھر وہ بہت بڑا ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ فاستوى علی سوقی، اور وہ تنا اپنے اس کے اوپر، اپنی جو اس کی جو مین اس کی وہ ہوتی ہے ٹہنی یا جو پودا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ فاستوى علی سوقی، اپنے اس تنے کے اوپر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب جس نے اس پودے کو کاشت کیا تھا، درخت کو لگایا تھا، وہ جب اس درخت کو دیکھتا ہے کہ اس کے کیسے مضبوط تناور درخت، پائیدار درخت بن گیا ہے اور اس پر پھل کیسا لگ رہا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، اور وہ پھل اس سے حاصل کرتا ہے، لوگوں کو اس کو تقسیم کرتا ہے، عزیز و اقارب کو کھلاتا ہے۔ یعجب الزراع، وہ جو بیج کاشت کرنے والا تھا اس کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، بڑا پسند آتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور وہ ان کے ذریعے سے کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کرتا ہے، یعنی کفار اس سے جل اٹھتے ہیں۔ جو دشمن ہوتا ہے نا اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو بڑا تناور درخت، مضبوط درخت بن گیا
اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمن اس سے کڑتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، قرآن نے یہ مثال بیان فرمائی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت سادہ اور عام فہم مثالوں کے ذریعے سے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھانا چاہتا ہے۔ ایک کھیتی کو یا ایک درخت کو قرآن نے یہاں بطور مثال کے ذکر کیا کہ جیسے ایک درخت، اس کا بیج اس کے مالک نے بویا اور وہ رفتہ رفتہ ایک بہت تناور مضبوط درخت بن کر سامنے آیا، ابھرا، اور اس کا فائدہ، اس کا سایہ، اس کا پھل وہ ہر ایک تک پہنچ رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس کا مالک جب اسے دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جو اس کا دشمن ہوتا ہے وہ اس سے جل اٹھتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ حسد کی آگ میں بھونا چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال اس جماعت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ ایک آدمی چاہے اپنی ذات میں کتنا ہی کامل اور مکمل کیوں نہ ہو، کسی اعلیٰ مشن کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے وہ انبیاء دنیا میں اپنے اس مشن اور کاز میں کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ساتھ اپنے ہم خیال، اپنے ہم فکر، اپنے ہم روش اور عمل کے افراد تیار کر لیے، یعنی جماعت بنا لی۔ پھر اس جماعت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اس پیغام کو انسانیت تک منتقل کیا۔ ظالم اور کفار جو اس وقت کے وہ طاقتیں اور قوتیں جو اس نبی کی دشمن ہوتی ہیں، اس جماعت کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کامیاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوئی ہے، کیونکہ اس جماعت کی تیاری میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہوئے۔ شروع میں آپ اکیلے ہیں، اکیلا آدمی اکیلا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مشن کے افراد ڈھونڈنا شروع کر دیے، اپنے اس نظریے اور فکر کو انسانیت تک منتقل کرنے کے لیے آپ کو جو رفقا کی ضرورت تھی، جو رفیق کار اس کام کو کرنے والے افراد کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو ڈھونڈ کر ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی، ان کی تعلیم پر دھیان دیا، توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں کیا کرتے تھے؟ دار ارقم مکہ میں 13 سال نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ایک بہت دور دراز راستے میں ایک صحابی حضرت ارقم کا گھر ہے، پہاڑی کے اوپر، عام لوگوں کی وہاں گزرگاہ نہیں ہے، لیکن جو حضور پر ایمان لے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں دعوت دیتے کہ تم نے وہاں ارقم کے گھر میں پہنچنا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچتے ہیں اور حضور ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو اپنا نظریہ اور فکر سمجھاتے، ان کے ذہنوں میں منتقل کرتے، راسخ کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ جماعت کے افراد بڑھتے بڑھتے اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 قدوسیوں کا یہ ایک لشکر اور جماعت پر مشتمل یہ ایک فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، جس پر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی وہ نصرت اور فتح آ چکی ہے جس کے لیے آپ کی ساری تگ و دو اور کاوش تھی۔ اب بنیادی کام ہو گیا ہے، اب تو یہ آپ کا نظریہ اور فکر دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اللہ کی دین میں فوجیں کی فوجیں آئیں گی۔ تو یہ وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوتی گئی، ملتی گئی، اور وہ ایک منظم جماعت جس کا ذکر پہلے کیا کہ اشداء علی الکفار، بڑی مضبوط، طاقتور، زور آور، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والی، اور آپس میں ان کا تعلق انتہائی مہربانی، محبت، رحم دلی کا ہے۔ یہ وہ جماعت جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، یہ وہ جماعت جب تیار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، حضور کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔
مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیماری آخر زمانہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی، جسی میں آپ اپنے مالک حقیقی کے حضور پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آخری بیماری میں آپ کے لیے آنا مسجد میں بڑا مشکل ہو گیا، کھڑا ہی نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مرو ابا بکر، ابوبکر کو حکم دو کہ وہ ان یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز آپ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک دن قبل اٹھے، اللہ نے کچھ صحت دی، آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے مبارکہ سے پردہ ہٹا کر دیکھا، حضرت ابوبکر کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھنا، بعض صحابہ جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ عجیب حالت تھی کہ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ حضور کیوں مسکرا رہے تھے؟ اپنی اس جماعت کو دیکھ کر کہ یہ وہ میری جماعت ہے، یہ وہ میری محنت ہے، یہ وہ میری جد و جہد ہے جس کو میں نے تیار کیا ہے، آج وہ میری مشن پر قائم ہے۔ لیُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، وہ زراع، وہ کاشتکار، وہ جس نے وہ پودا لگایا، جس نے وہ محنت کی، جس نے وہ جماعت تیار کی، وہ ان کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے چلے جائیں بدر کے موقع پر، جب دشمن مقابلے میں ہے کفار، لیغیظ بہم الکفار، کفار کو یہ جماعت غضبناک کرتی ہے، کفار ان سے جل اٹھتا ہے، تو یہ دشمن مقابلے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور کیا التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ میری محنت کا ثمر ہے، میں نے جو اب تک محنت کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج یہ میری جماعت اگر ختم ہو گئی کہ اللہ تیرا نام کون لے گا بعد میں، تیرے دین پر کون عمل کرے گا؟ یا اللہ میری اس جماعت کی حفاظت فرما، میرے اس نظریے اور فکر جس پر میں نے یہ جماعت تیار کی ہے، تو آپ اپنی اس جماعت کا اللہ سے اس کی حفاظت کا سوال کر رہے ہیں۔ پھر وہ جماعت مزید بڑھتے بڑھتے وہ تناور درخت مضبوط جب بن جاتا ہے کہ اب یہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اپنے یہ کام کر کے، اس جماعت کو تیار کر کے، پھر اس جماعت نے اگلے دور میں کردار ادا کیا۔ اب یہ جماعت جس کے لیے حضور نے اتنی جد و جہد کی، اگلے دور میں جو کام کر رہی ہے اس کو سمجھا ہی نہ جائے۔ حضرت ابوبکر نے جو اگلے دور میں کام کیا، حضرت عمر نے جو اگلے دور میں کام کیا، حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس جماعت نے صرف یہی نہیں کیا کہ دنیا کی فتوحات کی ہیں، دنیا میں عدل و انصاف اور دین کا نظام قائم کیا ہے، بلکہ اس جماعت نے اگلے دور کی جماعت تیار کی ہے۔ یہی بات انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا اور انہوں نے پھر اگلے دور کے لیے افراد تیار کیے۔ اگلے دور میں جو تیار ہوئے افراد، بنو امیہ کی صورت میں، دیگر افراد کی صورت میں، انہوں نے اگلے دور میں تقریباً 200 سال دنیا میں دین اسلام کی بنیاد پر حکمرانی کا بہترین عدل و انصاف والا نظام قائم کیا۔ پھر انہوں نے اگلے دور کی جماعت تیار کی ہے، بنو عباس، ان کے اندر جب صلاحیت پیدا ہو گئی تو انہوں نے تقریباً 500 سال دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کی۔ پھر بنو عباس نے اس سے اگلے دور میں افراد تیار کیے۔ اب وہ دین آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ترکستان، ایران اور دنیا کے ہندوستان، دنیا کے مشرق کے ممالک ہوں، مغرب کے ممالک ہوں، اس کے نتیجے میں ایک بہترین جماعت تیار ہوتی ہے بنو عثمان کی، اور وہ بنو عثمان اگلے 700 سال تک دنیا میں عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ سارا تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہی جماعتوں نے ہندوستان کے اندر بھی کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں ایک بہترین
عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت قائم رہی، اور یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء ربانی یہ کردار ادا کرتے رہے، اور آج تک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یاد رکھو، دین میں اپنا یہ تسلسل قائم رکھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کوئی مفکر اٹھ کر اس سارے سلسلے کی نفی کر دے، بلکہ الٹا صحابہ کرام پر تبرہ کرنے لگ پڑے۔ آج کے بڑے بڑے جہلمی اور بڑے بڑے اسی طرح غامدی بڑے بڑے مفکر اس طرح اٹھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نامعلوم کیا کچھ سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اور عجیب اس صحابہ کرام اور ان کے اوپر تبرہ کرنے لگ پڑتے ہیں، اور سارے اس دور کی کہیں تو نفی کر دیتے ہیں۔ مودودی جیسے صاحب علم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اس جماعت کے اوپر تبرہ کرنے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں جی دین اسلام تو بس صرف حضور تک رہا، یا حضرت ابوبکر اور عمر کے دور تک تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب دشمن کو تم موقع دے رہے ہو، خود بات نہ سمجھ کر تم یہ کہہ رہے ہو کہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسی پائیداری نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے کہ یہ دنیا میں انسانیت کی کوئی زیادہ طویل عرصہ تک رہنمائی کر سکے، بس تھوڑے عرصے تک کے لیے تھا پھر ختم ہو گیا۔ دین اسلام وہ اعلیٰ نظریہ اور فکر ہے جس نے کم و بیش 1100 سال انسانیت کی رہنمائی کی ہے اور اس پر عملی نظام بنے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اگر انسانیت کو کہیں سکون صحیح معنوں میں مل سکتا ہے، عزت مل سکتی ہے، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے، تو دین اسلام ہی کی یہ تعلیمات ہیں، انہی کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ جماعت جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، یہ دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ وہ اس جماعت کے اوپر کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے، ان سے وہ جل اٹھتا ہے۔ آج جو صحابہ کرام ان کو نہیں سمجھتا نا، ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو اس آیت کے جملے پر خوب غور کرنا چاہیے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ یعنی کافر جو ہے وہ اس جماعت سے جل اٹھتے ہیں جو کافر ہے۔ تو آج جو بھی فرد یا کوئی بھی جماعت وہ صحابہ کرام کی اہمیت اور عظمت کو نہیں سمجھتی تو وہ کفار، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے در حقیقت ایسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اور پھر آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو بھی ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی قیامت تک کے لیے جو بھی اس جماعت کے راستے پر ہوں گے، ان کے نظریے کو جنہوں نے قبول کیا، ان کے کردار اور عمل کو جنہوں نے اپنایا، ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے مغفرۃ و اجرا عظیما، منہم، ان میں سے جو بھی اس جماعت کے ایمان اور عمل صالح پر، منہم میں یہ من اگر تبعیضیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی ان کے ایمان اور عمل صالح کو اپنائے گا اور ان کے راستے پر چلے گا، ان میں سے جو بھی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرتاً، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور اگر اس جماعت سے بعض محققین اور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد صحابہ ہی ہیں، اگر صحابہ مراد ہوں تو پھر منہم میں من تبعیضیہ نہیں ہوگا بلکہ من بیانیہ ہوگا۔ بعض ناخلف لوگوں نے من کو تبعیضیہ قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ یہ معنی یہاں نہیں بنتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، وہاں بھی من القرآن میں من جو ہے وہ اگر تبعیضیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں سے جو نازل کیا ہے اس کا کچھ حصہ شفا ہے انسانیت کے لیے، حالانکہ قرآن پورے کا پورا انسانیت کے لیے شفا ہے۔ یا جیسے قرآن میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں بھی من الاوثان میں جو من ہے اگر اس کو تبعیضیہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بتوں سے تو بچو، ہاں کچھ بتوں کو تم خدا بنا لو۔
تو من ہر جگہ تبعیضیہ نہیں ہوتا، یہ عربی ایک اصطلاح ہے، من کے 14 معنی آتے ہیں، یہ 14 معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کہیں تبیین کے لیے، تفسیر کے لیے، عطف کے لیے اور تمییز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں من بیان کے لیے ہوگا اگر اس سے مراد جماعت صحابہ ہے، وگرنہ محقق حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا یہ جملہ در حقیقت قیامت تک آنے والی اس مسلمان جماعت کے لیے اللہ نے فرمایا ہے جو اس صحابہ کرام، اس سچی مسلمان جماعت، پہلی جماعت جن کو حضور نے تیار کی ہے، ان کے نظریے فکر کو، ان کے عمل و کردار کو اپنائے گی۔ جو بھی ان میں سے جو بھی ایمان لے آئیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان کے راستے پر چلیں گے اور دنیا میں وہی کام کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اس جماعت نے کیا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت کے بھی اور بہت بڑے اجر، دنیا و آخرت میں اجر کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے ان احکامات پر عمل کی توفیق